رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین حضرات، مدتوں زندگی کے ماحول میں ایک غربت کی سی زندگی گزاری، مسافرانہ گزرے، چیزوں پر نظر کی، ایک اچھا بڑا حصہ غور و فکر میں صرف کیا، مگر خلاصہ کلام وہی تھا جو کبھی قرۃ العین طاہرہ نے کہا کہ از پائے دیدن رخت تیرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر. محبوب تو کئی قسم کا ہو سکتا ہے، مگر عقل و معرفت کا محبوب تو ایک ہی ہوگا. تمام عقل ایک نقطہ عروج پہ منتج ہوتی ہے، وہ تلاش ذات سے نکل کر معرفت کائنات کو پہنچتی ہے، پھر معرفت کائنات کو خالق کائنات میں رسائی لگتی ہے. تو قرۃ العین طاہرہ کہتے ہیں کہ از پے دیدن رخت، از پے دیدن رخت ہم چو سما فتادا، کہ ہوا کی طرح سما کی طرح گرتے پڑتے تیرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر. پتہ نہیں کتنے زمین و آسمان گزر گئے، کتنی عمریں گزر گئی، کتنے سال گزر گئے، شہر و شہر، در و در، کوچہ و کوچہ، اور کیا کچھ نہیں دیکھا اس تلاش. کتنے شہر نہیں دیکھے، کتنے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، کتنے کوچے ہوئے، گلی کوچوں میں نہ پھرے ہوں گے، ایک تلاشی آئی. اور اس نے آخری شعر میں کہا کہ در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا. بات یہاں ختم ہوئی کہ در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا، کہ جب تلاش ختم ہوئی دیکھا زمین و آسمان میں، تن و باطن میں، ہوا میں، رسوخ میں، کسی شے میں بھی کوئی اور بھی نہیں تھا سوائے تیرے. کوئی بھی اور نہیں تھا، حالات و واقعات میں نہیں تھا، زمان و مکان کی ساعتوں میں کوئی نہیں تھا، آسمان و زمین کی رفعت اور گہرائیوں میں کوئی بھی نہیں تھا. در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا، صفحہ بصفحہ، لا بلا پردہ و پردہ، پو بپو. نہ کسی پردے کے پیچھے جھانکا تو اسی کو پایا، کسی ریشہ دراز میں دیکھا تو وہ پایا، کسی مختصر کیفیت میں دیکھا تو اسی کو دیکھا. حاضرین حضرات، اقبال کا یہ شعر بالکل اسی نوعیت ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. مصیبت یہ ہے خاطر کہ کوئی ڈاگمیٹک اس شعر کو تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی ملائیت کی صنف اس میں پائی نہیں جاتی. یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے شعر آگے نکل. اب مجھے بتاؤ کہ جب میں یہ کہوں گا کہ وہی قرآن، تو قرآن کہاں سے چلتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ محمد قرآن ہے تو قرآن شروع کہاں سے؟ اولا ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، پھر قلم بنایا، پھر لوح و قلم بنایا، پھر اس پر تقدیریں لکھی گئی، پھر انسان پیدا کیا، مخلوقات کی انتہا ہوئی. وما انبتنا علیکم فی الارض وانبتنا علیکم فی الارض، پھر زمینوں سے اگایا گیا. کہاں سے چلا ہوا انسان کہاں پہنچا، مگر آواز قرآن ہے اور قرآن محمد سے. حاضرین حضرات، ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمانوں کے ایک بادشاہ نے کہا حدیث چھوڑ دو، بس وہ رکھو جو مطلب کی ہے، وہ رکھو جو قرآن کی وضاحت کے لیے ضروری ہے. بادشاہ سلامت بھول گئے ایک بات
کہ تمام شرع اسلامیہ کی 80% بنیاد حدیث پہ ہے اور صرف 20% قرآن کے محکمات پہ ہے۔ یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ تمام شرع اسلامیہ، تمام قوانین اسلامیہ کی بنیاد جو ہے 80% حدیث پہ ہے، اور سب سے بڑھ کر خاتون معاملہ قرآن کی کلام الہی کی تصدیق صرف حدیث اور کسی سے۔ بلا آپ کیسے کہہ سکتے کہ فلاں حدیث شعور فلاں؟ کیا آپ سے پہلے بلند مرتبہ لوگ نہیں گزرے؟ کیا بخاری اور مسلم نہیں گزرے؟ کیا اور دانا اور بینا جنہوں نے جان سے پارے کی؟ امام مسلم تو ایک حدیث کی تلاش میں فارغ، ایک حدیث کو دیکھتے دیکھتے ساتھ کھجوروں کا چھوٹا سا ٹوکرا پڑا اور اس میں سے کھائے جاتے تھے، حدیث ڈھونڈے جاتے۔ جب صبح ہوئی تو امام رخصت، حدیث باقی رہ گئی۔ ایسے ایسے مخلصین نے احادیث کی پرکھ کی ہے، مگر اب ایسے دانا اٹھے ہیں جو حدیث کو غیر ضروری کہتے ہیں۔ بھلا ان سے پوچھو تو صحیح، اگر قول رسول نہ ہو یہ قرآن ہے، زمین و آسمان میں قرآن کا اور ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ کی نظر میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ میں پچھلے 20 برسوں سے سوچ رہا ہوں کہ اگر میرا رسول نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو اور کون کہتا ہے کہ یہ قرآن؟ اگر میرا رسول ایک ہی زبان مبارک سے 2 لفظ نکلتے، 2 لفظ، ایک کو حدیث کہتے ہیں، ایک قرآن کہتے ہیں، اگر میرا رسول کنفرم نہ کرے، خاطر حضرت اوور دی ٹائم 2 ٹائٹل بڑے خطرے میں پڑے، دونوں ٹائٹل میرے رسول کے، میرے آقا کے تھے، مگر دونوں ٹائٹل، اور پاکستان میں حماقت معاب لوگوں نے دونوں ٹائٹلز پہ، یعنی باقی امتیں جو کوئی اور چیز چوری کرتی ہوں گی، اس پاکستانی امت نے تو اللہ کے رسول کے ٹائٹل چوری کرنے شروع کر، ایک صادق اور امین ہوا، ایک صادق اور امین، اور ایک حدیث کی غربت والا۔ اندازہ کرو کہ 40 برس رب کریم نے اپنے رسول کریم کو صادق و امین کہلوایا، تاکہ جب وہ یہ کہہ دے کہ یہ قرآن ہے تو کوئی اس پہ شبہ نہیں۔ وہ گورنمنٹوں کے لیے تو نہیں کر رہا، حکومتوں کے لیے تو نہیں کر رہا، کسی اور شخص کے لیے نہیں کر رہا، ایک ہی تو شخص ہے جو صادق و امین ہے ساری کائنات میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں امین ہوں، میں کبھی ہوں، حفاظت کرنے والا امین۔ صادق اور امین کا ٹائٹل صرف ایک ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے کہ جب وہ یہ کہے کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو وہ اتنا سچا ہے کہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے کہ آج تک اس شخص سے، اس زبان مبارک سے کبھی مزاحن بھی غلط نہیں سنا گیا۔ وہ اتنا یقین تھا صداقت اور ایمان، حتیٰ کہ ان کے تو جانے کے بعد بھی ان کے مزار شریف پہ اللہ نے اپنے ہی نام کے ساتھ لکھوایا کہ لا الہ الا اللہ والمالک الحق حق المبین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خادم حضرات، ہمارا یہ کام ہوا، اس قوم میں ہزاروں صادق و امین اٹھ کھڑے ہوئے، ہزاروں نے ریاست مدینہ میں دعویٰ کیا۔ آسان تھا؟ وہ ریاست مدینہ کے 2 افراد ہیں، ایک محمد رسول اللہ، ایک اصحاب رسول اللہ، اور وہ بھی اصحاب وہ، اور ان کا ذکر قرآن میں ایسے آیا کہ بیت رضوان پہ اللہ نے کہا اے میرے رسول، انہوں نے تیرے ہاتھ میں بیٹھ کے میرے ہاتھ، انہوں نے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں، اب مجھے نہیں پتا کون سے لوگ اللہ کے ہاتھ میں بیٹھ کر رہیں گے، مگر جو اس وقت کے ریاست کے لوگ تھے ان کو تو قرآن نے کہا کہ اے میرے رسول، انہوں نے میرے ہاتھ میں بیٹھ کے تیرے ہاتھ میں بیٹھ کے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے علاوہ تاریخ عالم میں، مذاہب عالم میں، انسانوں کی تاریخ میں خدا کی طرف سے کسی کے لیے نہیں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی،
اب پتہ نہیں کون سی ریاست آئے گی جس میں کون سے لوگ اٹھیں گے جو صادق اور امین ہوں گے. قاضی حضرت تہذیب سے بات ہونی چاہیے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ صداقت سے کام کریں، ممکن کوشش کریں گے کہ سچ بولیں، سچ رکھیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں ایک الٹیمیٹ ٹائٹل کا حقدار ہو گیا ہوں. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں ایک ٹوٹل امانت کا حقدار ہو گیا. ہمیں اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کسی امت کی طرف سے کہ ہر وہ ٹائٹل جو ان کے رسول تھا اپنی جھولیوں میں بھرتے جاتے. ایک افسوس کی بات، قرآن آج نہیں شروع ہوا. خادم آزاد قرآن آج نہیں شروع ہوا. اقبال سچ کہتا ہے. قرآن تو اتنی دوری کی بات ہے، اتنی پرانی بات ہے، شاید تخلیق عالم سے پہلے کی بات ہے. اور قرآن اس وقت کی بات کرتا ہے اور حدیث اس وقت کی بات کرتی ہے جب ایک صحابی نے اپنے رسول سے پوچھا اینا کان ربنا یخلق الخلق، اے رسول کریم ہمارا رب کیا کر رہا تھا کائنات کی تخلیق سے پہلے؟ اینا کان ربنا یخلق الخلق. وہ رسول کا سوال ہے جس سے لیجیے. وہ کوئی نجوم افلاک کے ماہر تو نہیں تھے، مگر دیکھو سوال کرنے والا کتنا اعتماد رکھتا ہے محمد رسول اللہ پیغمبر کریم پر، کتنا ایسا سوال پوچھ رہا ہے جو ممکنہ حد تک آج تک انسانوں کے ٹاپ کلاس کاسمالوجی کا سنگولر کوسچن ہے. آج ہاپکنز نہیں حل کر سکتا. کہتے ہیں مجھے کیا ہوتا، لگتا ہے خدا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بگ بینگ سے پہلے زمانہ کوئی ہے، ٹائم نہیں تھا. جب ٹائم نہیں تھا تو خدا بھی نہیں تھا. مگر وہ صحابی اپنے رسول سے سوال کر رہا ہے کہ اینا کان ربنا یخلق الخلق، کہ اے میرے رسول یہ خدا کر کیا رہا تھا، اللہ کیا کر رہا تھا کائنات کی تخلیق سے پہلے؟ فرمایا کان فی امان. ہمارے رسول کی ایک بڑی خوبصورت صفت ہے اور یہ آپ ہی سے قول ہے کہ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو نا تو کہہ دیا کرو لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے ادراک نہیں ہے اس چیز. اور یہ نصف علم ہے، یہ نصف علم ہے. اگر تم کسی سوال کے جواب میں کہہ دو کہ مجھے علم نہیں ہے تو یہ جہالت نہیں ہے، نصف علم ہے. یہ اقرار ناشناسی نصف علم ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا. اگر کوئی موقع ہوتا تو رسول اللہ کہتے مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو اتنی دور کا نہیں ہوں، میں تخلیق کائنات سے پہلے کیا تمہیں بتاؤں. ایسا نہیں کہا. ان کو علم تھا، لا ادری نہیں کہا. فرمایا کان فی امام تحت کما فوق، کہ خدا گہرے تاریک بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھی اور اس کے نیچے بھی ہوائیں. آپ نے دیکھا کبھی مسئلہ حل کرنا ہو تو کتنا عجیب سا ہے کہ اس حدیث میں عجیب سے مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا، یعنی خدا بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. اس کا مطلب خدا سائز پہ نہیں ہے، اللہ سائز پہ نہیں ہے، اللہ بادلوں میں تھا. اللہ کے وجود کا اسباب اس بات سے نہیں ہے وہ کتنا بڑا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ وہ جو بنا سکتا ہے وہی خدا ہے نا، اس کے سائز پہ تو نہیں ڈپینڈ کرتا. اگر وہ ایک کائنات میں بالا تخلیق کر سکتا ہے، اگر وہ عرش میں متمکن ہو سکتا ہے تو وہ اپنے سائز سے نہیں پہچان. گاڈ از واٹ گاڈ ڈز. اللہ وہ ہے جو خدا سے منسوب جتنے بڑے کام ہیں وہ کر سکتا ہے. اگر ہمارے اوپر ایک بالائے آسمان ایک بہت بڑی فضائی کشتی آ کے کھڑی ہے اور آواز آئے اے بندگان جو اس پورے ایوان میں ہو میں تمہارا رب، ہم میں سے 80% کہیں ہم نہیں مانتے تو رب ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ میرا رب کیسے، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. Exactly this question was put to the prophet. بنو اسرائیل نے کیا قد نرا
جب نے کہا کہ اگر واقعی تو خدا نے ہمیں کچھ کر کے بتا نا کہ تو خدا ہے تو اللہ تمہیں کیا تھا؟ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے بنو اسرائیل پھر ایک برق خاشعہ آئی، ایک چمکتی ہوئی آگ آئی اور آدھی قوم کو لے گئی، آدھی کو گواہ ٹھہرا گئی۔ جب وہ رولا ڈالنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا، ہم نے تو ثبوت مانگا تھا، آپ نے تو ہماری پوری قوم، ہمارے بچے لے لیے، بڑے لے لیے، بزرگ لے لیے، مائیں لے لی، بہنیں لے لی، اے اللہ معافی کے خاصہ ہمیں پلٹا دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان کو پھر زندگی لوٹا دی۔ اس طرح تو نہیں لوگ اللہ کو مانتے، وہ طاقت ہوگی جو مانتے، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی آپ علم دیکھیں گے کہ اگر آج 21ویں یا 22ویں صدی سے کبھی فلاسفر ہوگا، دانشور ہوگا، تو اس کو اس کوشچن کے سمجھنے میں شاید نصف صدی اور ہوگا۔ مگر آج سے 1500 برس پہلے وہ صاحب قرآن نے کہتا ہے کہ کان فی امان، کہ وہ بادل میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں، اور آج بھی کوئی probably the most acceptable thesis about the origin and after the Big Bang situation یہی ہے کہ پوری کائنات بہت بڑے بسیط اور عظیم بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جمنا شروع کیا اور ہوائیں تھیں، اور ہواؤں نے، ان بادلوں نے، اس غبار نے جمنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ کائناتی آبادیاں تخلیق ہونی شروع۔ What do we question؟ ہم اپنے پروفٹ پہ کیا سوال کریں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، نبی کو علم یہ تھا، نبی کو علم آئے، جو نبی کے علم کو کوشچن کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ میں اس کو کوشچن کروں گا جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کا علم کتنا۔ یہ کہاں کی منطق ہے کہ ایک امتی سوال، یہ جو امتی سوال کر سکا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا، یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا عرش کہاں، یہ تو سوال کر سکتے، یہ تو سوال نہیں کرتا کوئی بھی۔ کسی صحابی کو یہ سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کتنا جانتے؟ جو اللہ نے چاہا آپ کے نبی کو دیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ نبی کو ایکسٹرنل انفارمیشن سے بلاک ہے۔ خادم آزاد ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نبی کو امی بنا، کوئی خارجی تعلیم اور کوئی یونیورسٹی کا ریکارڈ اندر نہیں پہنچا، کسی قسم کی غیر معلومات کو اپنے نبی کو چھونے بھی نہیں دی، اس لیے ان کو ملا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کام اتنی شدت سے کیا، اتنی گہری حفاظت کی کہ میرے نبی کی انفارمیشن میں کوئی غیر دنیاوی انفارمیشن شامل نہ ہو جائے جو معاملے کو کنفیوز کرے۔ ورنہ بہت سارے پہلے کرٹکس تو تھے عالم اسلام سے پہلے، بہت سارے پہلے کرٹکس ان پہ یہ دعوے کہ یہ قرآن کی یہ انفارمیشن یہ تو گریک سے آئی ہے، قرآن کی یہ انفارمیشن یہ تو رومن سے آئی ہے، یہ جو قرآن ذکر کرتا ہے گائنی کی اسٹیسس کا یہ تو رومن پیڈیشن سے آئی ہے۔ یہ عام الزام لگا کرتا قرآن پہ اور رسول پہ کہ رسول گلی گلی گھومے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں، خفیہ اطلاعات یہ ہیں کہ فلاں چیز عیسائیوں سے لی ہے، فلاں کسی کے اپنے رومن غلام سے لی ہے، یہ الزام یہ دیا کرتا ہے۔ پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قسم کی مکس اپ انفارمیشن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ آپ شعر بھی ٹھیک نہیں پڑھے۔ ایک دفعہ شعر پڑھا سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح نہیں پڑھا، انہوں نے پھر پڑھا، پھر کہا یا رسول اللہ اس طرح سے پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ کہا کعبہ کی قسم اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ آپ شعر و شاعری کے لیے نہیں پیدا ہو،
آپ اسی کے لیے پیدا ہوئے جو خدا نے آپ کے لیے مخصوص اطلاعات جو مخصوص، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن۔ خاتم حضرات وہی قرآن ایک دفعہ جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جبریل امین تم کب سے ہو؟ یہ تو پتہ تھا کہ میں کب سے ہوں، کہ اولا ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز تخلیق کی وہ میرا روح تھا، مگر پھر بھائی جبریل تم کب سے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے بالائے کائنات ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، اور میں نے اپنی زندگی دوران میں اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا، اور مجھے آج تک یہ پتہ لگا کہ وہ ستارہ جو مجھ سے پہلے طلوع ہوا تھا اور 70,000 میں نے صدیوں میں اسے دیکھا، حضور فرمایا وہ میں تھا، اول ما خلق اللہ نے سب سے پہلے میرے کو۔ خادم حضرات ایک بڑی غور تو اینڈ دس اے ڈفرنٹ اینگل، یہ اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے کے بعد اس کی آبادی کم از کم اللہ الذی خلق السبع سماوات من الارض مثلہن، 7 کائناتیں تخلیق کی، 7 زمینیں بنائی، ان کی آبادی کا سوچا کہ کہاں سے لوگ لاؤں، کیسے لاؤں۔ ایک گلہ شاید اللہ کو اپنے آپ سے ہو سکتا، ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ تھا اس کو پتا تھا کہ میں مکمل طاقت ہوں، میں مکمل غلبہ ہوں، کسی شجر و حجر کی، کسی پتے کی، کسی ٹہنی کی مجال نہیں مجھے انکار کر سکتا۔ وہ اتنے جلال سے بولتا ہے کہ جب اس نے زمین و آسمان تخلیق کیے اور سورج اور مہتاب تخلیق کیے تو اس نے کہا مرضی سے آؤ یا نہ آؤ، یہ میرا حکم ہے، تمہیں آنا پڑے۔ اور اس کی تخلیقات کے جواب میں کہا قرآن لکھتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ تابعداری سے آئیں، جب آپ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارا تو فرض تابعداری رہ گیا، تو ہم پوری تابعداری سے آئیں۔ مگر یہ خدا کو یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اصل میں خدا عالم، اول و آخر سب سے بڑا عالم، اس کو جو ناز اگر خدا بندے کہیں کسی چیز پہ کرتا ہے علم پہ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، علم سے احاطہ ہے۔ قرآن حکیم میں اگر گلا سنو اللہ کا تو لا علموں سے ہے، کم علموں سے ہے، جو مجھ پہ غور نہیں کرتے، میری صفات عالیہ پہ غور نہیں کرتے، میری حکومت اور غلبوں پہ غور نہیں کرتے۔ اور کیا کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور وہ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اللہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ وی ہیو بلائنڈ فیتھ ہے، اندھوں کا کیا فیتھ ہوگا، اندھوں کو کیا فیتھ ہوگا؟ کل کو کوئی شخص آپ اس میں اور اس جادوگر میں فرق نہیں کر سکتے، جو آپ کو چھوٹا سا چمتکار دکھا کر آپ کو اپنی خدائی کا اعلان کر دے گا، آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اس قسم کی کوئی شے تسلیم نہیں کرے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں صم البکم الذین لا یعقلون، کو عقل نہیں رکھتے، غور نہیں کرتے، فکر کی شناسائی ان کو نہیں ہے، بلکہ جواباً کہا دیکھو ایک بات سن لو کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تمہارا رب علم والا ہے، دیکھنے والا ہے، غور و فکر والا ہے، اور انتہا دے دے کہ تمام علوم اس سے ایشو ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ خدا آپ مانتے ہو نا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی عقلی درجہ چاہیے، ترقی چاہیے اس کو سننے ماننے کے لیے، اس کے قریب تر پہنچنے کے لیے۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے 100 خوبصورت کپڑے پہننا تو آپ نے ایک ہی ہے، چننا تو آپ نے ایک ہی ہے، 1000 خوبصورتیاں آس پاس بکھری ہوئی ہوں، مگر چوائسز کو ایک کو ہی تو ٹاپ پرائیورٹی قرار دو گے۔ اور جب انسان کو خدا تخلیق کر رہا تھا ہومو ہیبالس کو تو اس نے ٹچ نہیں کیا،
ہومو اریکٹس کو اس نے نہیں ٹچ کیا. ہاں جب عقل دے بیٹھا تو ہومو سیپینس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ابتدائی صورتحال سے نکال لایا ہوں. جب تم سنگولر سیل سے میں نکال لایا, جب تم ڈبل سیلولر ہوئے تمہیں نکال لایا. سماعت دی نہیں چھیڑا میں نے تمہیں, بصارت دی تمہیں بالکل نہیں چھیڑا. اس بچے کی طرح جو 13 سال کا ہوتا ہے جس پہ شرع لاگو ہوتی ہے, انسان نیت پوری بھی کبھی بچے کی طرح رہی ہے, پروگریسو رہی ہے, جانورانہ سٹائل پہ رہی ہے, بے ربط اور بے ضبط رہی ہے. اللہ نے اس وقت کچھ نہیں کہا. ہاں جب عقل دے دی, معرفت دے دی, تو کہا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب میں نے عقل دے دی ہے, اب رہ گئے رستے. پتہ تھا اس کو. دیکھو قرآن واضح طور پر 2 باتیں کہ میں نے آج تک اس قوم کو تباہ نہیں کیا جس کی طرف میں نے رسول نہیں بھیجی. یہ شرط اولی تھی کہ میں نے آج تک اس قوم کو نہیں تباہ کیا جس کی طرف پیغمبر نہیں بھیج لیا. اور دوسری بات یہ کہ الا بلسان قوم ہے, اور اسی قوم کی زبان میں. اب کوئی قوم یہ گلہ نہیں کر سکتی کہ ہم پشتو بولتے تھے ہماری طرف خدا نہیں آیا, ہماری طرف رشتہ نہیں آیا. ہم فرانسیسی بولتے تھے ہمیں تو پیغمبر ہی نہیں ملا. کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتے. Right from the first to the last category of Homo sapien, ہر معاشرے میں, ہر انداز میں, ہر چیز میں خدا بند کریم نے ان کی طرف رحمت بھیجا. اب دیکھو اسکیموں ایک دفعہ پکڑ کے لائے تھا امریکہ میں ان کو آباد کرنے کو 5000 کے قریب سے. جب ان سے پوچھا گیا تمہارا کوئی فیتھ ہے, Eskimos were totally cut off from the social setup. جو ہے انٹارکٹیکا کہاں یا آرکٹیکا کہاں, ادھر وہ بیچارے کہاں, سر یعنی برف کے سیلابوں میں زندگی گزارنے والے تنہا اداس نسل. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یار تم کسی کو مانتے ہو؟ تو پھر اسکیموز نے کہا ہاں, جب ہم سیل کے شکار کے لیے نکلے ہیں تو بالائے کائنات ایک قوت سے ہم دعا مانگتے ہیں, اور جس دن دعا مانگتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہمیں سیل کا زیادہ شکار ملتا ہے, اور جس دن ہم دعا مانگنا بھول جائیں اس دن ہمارا شکار ہی کم. اگر آپ پری مائتھولوجیز دیکھ لو, گریک دیکھ لو, رشین دیکھ لو, انڈین دیکھ لو, تو تمام مائتھولوجی جن کو ہم پری ہسٹری بھی کہتے ہیں کہ ابتدائے تاریخ سے پہلے بھی ایک ہسٹری تھی, اور وہ یہ مائتھولوجیز تھی. اگر ان میں دیکھو آپ کو ایک بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ کوئی خدا ان میں تھا, کوئی ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا, کوئی ان کو رستہ دکھا رہا تھا, کوئی پیغمبر بھیج رہا تھا, کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیج رہا تھا. اب دیکھیں آپ طوفان نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ ان ٹوٹالٹی جب نسل انسان وہ سیلاب کی نظر ہوئی تو جو کوئی بھی بچا اس کے لیے پہلے ہاتھ ہی جیسے انسانوں کی شروعات آدم سے ہوئی جو پیغمبر تھے, اسی طرح ان تمام نسلوں کی شروعات بھی جو ختم ہو گئی تھی, پھر جب لوگ دوبارہ شروع کیا تو سب سے پہلے ان کے درمیان پیغمبر ہی ہوتا رہا. پیغمبر کے بغیر یہ تھے سبیل کے رستے, یہ ہدایت کے رستے تھے, یہ وہ ایجوکیشن تھی جو خدا ساتھ ساتھ دیتا رہا. میری خاطر حضرت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزوی آدم کو ہدایت 1 رول کی, نوح کو 2 رولز کی, تمام قرآن کی آیات 1 2 کر کے قرآن کی آیات ہوتا. ایسے لگتا تھا کتاب کسی اور کی امانت ہے, ایسے لگتا تھا کتاب کسی اور کی ہے, مگر چونکہ بہت بڑے ہدایت عالم کا باعث ہے اور انسانوں کی ہدایت کے باعث کے لیے کچھ اور لوگوں کی ذمہ داری بھی لگائی گئی کہ یار کتاب تھوڑی دیر تک آنی ہے, انسان ابھی پیچھے نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ پہلے اب ایسے کرو آدم کو نا یہ رول بھیج دو اسی کتاب سے نکال کے کہ جس نے فرد واحد کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا, جس نے ایک آدمی کی جان بچائی گویا اس نے سارے انسانوں کو. اور دیکھو موسیٰ تک آتے ہوئے 10 آیات
10 commandments. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور پھر دوسرے ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ. یہ 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ کو ملے یہ بھی قرآن سے تھے. ابھی صاحب قرآن جو نہیں آئے، ابھی صاحب قرآن تشریف نہیں آئے، مگر ایک تو یہ تعلیمی بات، مگر دوسری طرف کوئی پیغمبر ایسا نہیں، نہ کتاب زند اوسطا کا مصنف ایسا نکلا، زوراسٹر ایسا نہیں پہلے اطلاع دے کے گیا کہ میں آخری نہیں ہوں. اس ڈوالٹی کا، اس تاریکی اور روشنی کے اعتصاب کا فیصلہ کرنے والا میرے پیچھے ہے. اگر کوئی قوم ہنود میں سے اٹھا تو اس نے اطلاع دی کہ کل کی اوتار ہمارے پیچھے ہے. اگر کوئی کرسچن آیا، اگر کوئی یہودی آیا تو کہا مائی لارڈ اینڈ می لارڈ، کہ ایک بڑا لارڈ ہے، پیچھے نیچے لارڈ میرا آ رہا ہے، اس کی آپ تعمیل و تکمیل کرنا. کوئی فارکلید کا نام لے رہا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برنباس میں مذکور ہے کہ میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کے جوتوں کے تسمے باندھنا بھی میرے لیے قابل فخر ہے. خادم حضرات وہ آ گئے اور وہ جملہ بڑا ضروری ہے جو اللہ نے وہاں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے قرآن کی تکمیل کی. وہ کتاب عدل جو ہدایت اور سبیل کے لیے تھی، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اب انسان میچور ہو گیا، اب سارے قوانین پہ سوچنے، غور کرنے اور عمل کرنے کے لیے یہ مخلوق تیار ہے. اب میں نے کتاب ختم کری وَأَنْعَمْتُ، اور میں نے یعنی نہ صرف یہ کہ کتاب ختم کر دی بلکہ میں نے نعمت تمام کر دی. اور نعمت رسالت تھی، گائیڈنس تھی، پیغمبر تھے. اور اس لیے اس پیغمبر کے بعد اب تمہیں کوئی پیغمبر نہیں ملے گا. اس پیغمبر کے بعد اب تمہیں وہ کوئی فرشتہ نہیں اترے گا، کوئی جبریل نہیں آئے گا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمام کر دی. اس کے بعد کوئی تمہیں نصیب نہیں ہوئے گی. اب تم اتنے عاقل و بالغ ہو چکے ہو. مگر خادم حضرات ایک اور بھی ایکسیپشن آئی. وہاں تو ایک کوالیفیکیشن کا ایک رتبہ جاری تھا. جو ہی دیکھا، اور یہ ہوا کیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ خدا نے دنیا کو ایک درجے تک لانا تھا، ایک پروگریس اچیو کرنی تھی انسانوں میں سے، انہیں کو پھر وارث کائنات بنانا تھا، انہوں کو آگے چل کے جنت کے لیے کوالیفائی کرنا. Virtually this body does not qualify جنت. یہ خادم آزاد سن لیجیے، یہ اس یوٹوپیا کو کوالیفائی نہیں کرتی، اس کی ہوا کو سوٹ نہیں کرتا ہے. کتنی نزہت اور پاک صاف ہوا ہوگی جنت کی. ہم جائیں گے تو نزلہ پھیلائیں گے وہاں، ہم ایسی فضولیات، وہ ہم گندگی پھیلائیں گے، ہم یہاں بھی پھیلا رہے ہیں وہاں بھی پھیلائیں گے. اب وہ ایک ایسا یوٹوپیا تخلیق کیا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو بڑی مدت کی بات ہے کہ جی ہنری اشتم کے ایک وزیر نے بھی ایک یوٹوپیا پہ کتاب لکھی. اور یوٹوپیا اور ایک تصور ہے جس میں ایک آئیڈیل کائنات کی تلاش پہلے انسان سے لوگوں کو رہی ہے. کبھی والہالا پیلس کی شکل میں آئی، کبھی وہ اپنا جو ہیونس کی شکل میں چائنیز کلچر میں آئی، مختلف سویلائزیشن میں ہمیشہ ایک جنت رہی ہے، چاہے کسی نے دیکھی چاہے کسی نے نہیں دیکھی. مگر ادھر تو جنت لوگ کہتے ہیں مفروضہ ہے، خیالی ہے. بھائی کیوں ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جنت مفروضہ کیوں ہو. اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کائنات جہاں چھوٹی سی یہ خوبصورت دنیا تخلیق ہو سکتی ہے، وہاں خدا کو زمین نہیں ملتی جنت بنانے کے. کیا آب و ہوا وہ درست نہیں کرتا؟ کیا وہ خوشبوؤں کا مالک نہیں ہے؟ کیا زمرد، کیا یہ کوئلے پیدا کر کے اگر ہیرے ان میں سے نکال سکتا ہے؟ تمام کوئلے سے ہیرا پیدا ہوتا ہے.
کیا اس کاربن سے ابھی ایک بھی فضاؤں میں ابھی بھی ایک سٹار چمکتا ہے؟ کچھ ساروں کے سارا ہیروں کا. فرض کرو اگر آپ کسی ایسی دنیا پہ پہنچ جاؤ جو سوات کی طرح ہو تھوڑی سی، اگر سوات میں گزرو تو وہاں ایک سٹریک نظر آتی ہے زمرد کی، اور وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ماؤنٹن میں ایمرلڈ موجود ہے اسٹون. فرض کرو یہ 5 بلین میں ایسا ہے اور کائنات کی عمر 13.7 ہے. اگر کسی اور کائنات میں اگر زمین پہ بیج ڈال دے تو سارے کے سارے پہاڑ زمرد کے نہ ہوں گے. وہ سارے کے سارے پہاڑ جیسے اب کائنات بالا میں ایک مکمل ستارے ہیروں کا بنا ہوا ہے، اور وہاں اتنی چمک ہے کہ اس کے ارد گرد اس کو محسوس کر لیا گیا ہے. یہ تمام ایک سٹار ایسا ہے جس میں صرف کاربن تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے سارے کے سارا اسے ہیروں میں بدل دیا. پانی تو بہت آتا ہے منہ میں مگر پہنچے کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کہ اگر خدا کے پاس اتنی 1 کروڑ نہیں بلکہ اربہ خرب زمین موجود ہو، اور اس کے پاس آلات ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، اور کن فیکون وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس امر کا ارادہ کر لے کہتا ہو جا، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. چاہے تو ایک پل میں ہو جائے، چاہے تو صدیوں میں ہے، چاہے تو ارب سال میں کوئی چیز پوری ہو. یہ اسی زمین میں جو اس نے شروع میں ایک دھات رکھی تھی اب وہ یورینیم میں بدل رہی ہے. 2 ارب سال میں یا 5 ارب سال میں وہ یورینیم میں بدل رہی ہے، جس سے آپ ایٹم بنا. جس زمانے میں کسی چیز نے تخلیق ہونا ہے اس وقت تک اس کائنات کی وہ چیزیں بنتی رہتی ہیں، پھر وہ آپ کے حوالے کر دی جاتی. تو کیا زمین و آسمان نے اس امت کو جس مقام تک پہنچانا تھا کہ اس کے لیے ایک سیف پیسج کا تعین کیا. اللہ سیف پیسج میں کتنی قومیں فیل ہوئی، آپ کو اندازہ نہیں کتنی عذاب ہے، کتنی قومیں زمین بوسی. بڑا خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کہتا ہے تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنی چھتیں الٹی ہوئی ہیں، تمہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے کنویں سوکھے پڑے ہیں اور کتنے محل اپنے باسیوں سے خالی ہیں. کاش کہ تم گزرو اور تم ان سیویلائزیشن کو گن ہی نہیں سکتے جو زیر آب ہے، جو زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ this man did not qualify for heaven. This man did not qualify for the way of God. إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکر و اما کفور. تمام عقل و معرفت و عبرت کے تمام آثار اس لیے دیے تھے کہ تم چاہو تو خدا کو مانو، چاہو تو نہ مانو. خادم حضرات کیا خوبصورت معنی ہے. آج ہم وہ ڈھونڈتے ہیں آثار قدیم، عبرت کے لیے تو نہیں ڈھونڈتے، ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے. کہیں کہیں سے وہ آثار قدیمہ لا کے سب سے پہلے گھر آنے والے مہمان، یہ 3000 سال پرانی ہے، یہ فلاں تہذیب سے ہے، یہ ہم نے مصریوں سے لیا ہے، یہ بت فلاں سے لیا ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کا مقصد تھا کہ عبرت پکڑو. اللہ کا مقصد سوچو سمجھو غور کرو اور دیکھو کہ یہ تمہیں آثار قدیمہ سے کیا سیکھنا، تو کیا سیکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے آثار قدیمہ سے. یہ کہ ڈرائنگ روموں میں دوسروں کے شوخی سے بتاؤ کہ ہم نے بڑے بڑے پرانے اسباب اکٹھے کیے ہیں and we are very rich in taste and we are very very rich in our special approaches to art and literature. یہ تو کسی نے کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کو دیکھ کے مجھے خوف خدا آ جاتا ہے. مہاتما کو فاسٹنگ بدھا کو دیکھ کر مجھے غش آ جاتی ہے کیونکہ اتنا بھی بھوکا مر سکتا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. فراعنہ مصر سے ہمیں خوف خدا ڈیولپ ہوتا ہے. بڑی قیمت ہے اس کو وزٹ کرنے کی، وہ تو عجائب گھروں کی زینت بنا ہوا ہے. یہ اللہ کا مقصد تھا کہ جب زمینوں پہ ایک سیف پیسج کے لیے تم آگے بڑھو، اور پھر اس نے اس سیف پیسج کو محمد رسول اللہ پہ ختم کیا. خادم حضرات شرع کا بالکل یہی مطلب.
شرع جو آپ کو قید نظر آتی ہے، جو بوجھ نظر آتا ہے، جو پیغمبر خود سے لے کے آئے ہیں، اس کا واحد مطلب ڈکشنری میں یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جسے لے کے آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ ہے شرع کا مطلب، کم سے کم زاد راہ۔ مجھے بڑا حیران کن لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی this kind of a thing is found in English idioms also. Travel light when you must. Travel light when you must. اور شرع ہے وہ اسباب جو کم سے کم ہے، when you are light. آپ اس کو بوجھ سمجھتے، حالانکہ دوسری طرف یہ کم سے کم بوجھ ہے جسے لے کر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے۔ حاجی حضرات، یہ انعام ہے اس صاحب کا کہ وہی قرآن، وہ نہ آتے کتاب تسلیمی نہ ہوتی، وہ اگر نہ آتے تو کتاب کی تصدیق ہی نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو قرآن اسٹیبلش نہ ہوتے، اور اللہ کے حکم کو کبھی اس تصدیق کے ساتھ جانا نہ جانا۔ یہ تو بعد کی بات ہے جب ہم نے قرآن پڑھا، دیکھو بعد کی بات کہ قول رسول نہ ہوتا تو یہ بعد کی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا القرآن نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی ایک ایک آیت کی حفاظت کریں۔ یہ تو بعد میں، پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسلام میں 3 مرتبہ اعتزال کے فتنے اٹھے ہیں اسلام میں، ہارون کے زمانے میں اٹھے، مامون کے زمانے میں اٹھے، بنو امیہ کے زمانے میں اٹھے ہیں، اور لوگوں نے شک کیا کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ مگر حیرانی کی بات ہے، آپ کو یہ شک پڑا کہ یہ کلام رسول ہے اور خیال خدا ہے۔ شک یہ پڑا کہ کلام رسول اللہ کا ہے، یعنی اس بات پہ کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا۔ غور کی بات ہے کہ جتنے شبہات عالم اسلام میں آئے اور اٹھائے گئے ان میں یہ شک نہیں تھا، بلکہ شک یہ تھا یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، یہ شک تھا۔ خیال خدا کا ہے مگر کلام رسول اللہ، مگر میرا ہی رسول یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ فرقان ہے۔ میرا رسول فرق کرتا ہے کہ یہ لفظ میرا ہے اور یہ لفظ قرآن ہے، اور جس لفظ کو قرآن کہتا ہے اس کی خدا حفاظت کا عہد کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اور قرآن کتابوں میں ایک جملہ تواتر سے آیا ہے کہ اللہ اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالے گا، یعنی اپنا کلام ڈالے گا۔ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا بلکہ وہ خدا کے کلام سے بات کرے گا۔ جب وہ اپنی بات کرے گا وہ قریباً خدا کی بات ہوگی، مگر وہ اس کو حدیث کہا جائے گا۔ تو کسی قیمت پر بھی ہم حدیث سے جدا نہیں ہو سکتے اس ایکسپلینیشن سے۔ سوال یہ کہ کیوں کیا جاتا ہے ایسے، کیوں؟ ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ مدتوں صبح دوپہر شام ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ صلی کیوں، صلی کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ کیا اس درود میں کوئی ایسی حکمت پوشیدہ ہے جس کی بار بار ایڈوائس کی جاتی ہے، ہر لمحہ ایڈوائس کی جاتی ہے، کثرت درود کی ہمیں ہدایت کی جاتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک حضرت کعب سے کہا کہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے گنا کے بتایا، بہت ساری تسبیحات پڑھتے تھے، کہا میں یہ پڑھتا ہوں، فرمایا درود پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ میں نصف کر دوں، فرمایا اور پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ میں تہائی کر دوں، فرمایا اور پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں، فرمایا کفایت کرے گا، کفایت کرے گا۔ بعض اوقات ہم اپنی وجہ سے درود کا تسلسل جاری نہیں رکھتے، شاید ہم اپنی صفائی پاکیزگی ناپاکیزگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اتنی حرمت والا کلمہ جو ہے اس کے لیے یہ
جیسے ڈیکوریٹو اسباب یہ ہیں کہ وضو ہو، صفائی ہو، جگہ کی صفائی ہو، اس طرح ہم خود درود کو ترک اس لیے کرتے ہیں شاید اس کے لیے پراپر کنڈیشنز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، مگر درود کا ہی مطلب اور سلی جو ہے سلی، یہ آپ کے بدن کی ریڑھ کی آخری ہڈی کو کہتے ہیں، اور سلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جوڑتی ہے دونوں حصوں، ایک زمینی حصہ ہے ٹانگیں ہیں، بدن کا آخری حصہ، ایک اوپر کا حصہ دماغ وغیرہ، یہ سے بیچ میں ان کے ریڑھ کی ہڈی چلتی ہے، مگر اگر وہ ریڑھ کی ہڈی جو آخری مورا ہے، آخری مورا اگر وہ آپ کے نچلے بدن کو کنیکٹ نہ کرے تو آپ بیکار، اس لیے وہ آخری جو مورا ہے اس کو سلی کہتے ہیں۔ اور اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے کہ آپ کے دو حصوں آسمان کو زمین سے جوڑے رکھو، اللہ کو رسول سے جوڑے رکھو۔ اصل مطلب درود کا ہے کہ درود پڑھ کر اپنے آسمان کو زمین سے جوڑے رکھو، اللہ کو رسول سے جوڑے رکھو، ان میں غیریت نہ آنے دینا، علیحدگی نہ آنے دینا، ورنہ تمہارا آسمان تمہاری زمین سے جدا ہو جائے۔ حاضرین حضرات، اتنی بڑی واضح تلقین کے بعد بھی اور اتنی بڑی اہمیت رسول کے بعد بھی ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ ترک حدیث کرو، کیوں کرے یا تھوڑی مانو، بھائی اتنے درجات حدیث میں متعین ہے اور اتنی زیادہ کوشش ہو چکی ہے اللہ کے رسول کی وجہ سے، اتنی زیادہ کوشش کر چکا، ہمارے پاس پتہ ہے حسن کیا ہے، صحیح کیا ہے، مشہور کیا ہے، متواتر کیا ہے، ہر حدیث کی نوعیت کو ہم جانتے ہیں، کون سی بہت زیادہ اٹل، ایک سلسلہ حدیث سلسلہ تو ذہب ہے، اس کو سونوں کی لڑی کہتے ہیں۔ سونے کی لڑی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہاتھ آ جائے تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو سونے کی لڑی ہے، یہ تو انعام ہے اللہ کا کہ یہ حدیث ہے۔ نافع مولا عمر عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان قال قال یا رسول، اسی طرح حضرت حسن کا کلام ہے، حسن حضرت علی سے روایت کرتے ہیں اور پھر حضرت علی اللہ کے رسول سے روایت قال قال یا رسول، ان دونوں سلسلوں کو سلسلہ ذہب کہتے ہیں۔ یہ سونے کی لڑیاں ہیں، ان میں اگر کوئی حدیث ملے تو ان کو گلے سے ڈالو، ان کو دل سے لگا لو، کسی قسم کے اشتباہ سے یا نہ کرو۔ اسی طرح جو بخاری ہے، صحیح ہے، حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کی وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم کسی قیمت پہ اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ خادم حضرات، یہ خبردار رہنے والے، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تو کیا کیا، کتنی محبت کر لی، بڑے بڑے آپ عاشقان رسول بن گئے، کتنی محبت کر۔ اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، عمر تم مجھ سے کتنا انس رکھتے ہو، کتنی محبت رکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اپنی جان سے کم ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ۔ ہاں، جان کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اپنی جان سے کم مگر ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ۔ پوچھا عمر، کہا اے عمر، ایمان کی حلاوت نہیں ملتی، ایمان کا مزہ نہیں ملتا، ایمان کی صداقت نہیں ملتی، ایمان کی ڈیپتھ تمہیں کبھی نصیب نہ ہوگی جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر جینا چاہو گے۔ Your prophet was not a narcissist، کہ میں بتاؤں، ان کو یہ نہیں آرزو تھے کہ دنیا میں سے محمد کرے، وہ اس آرزو سے خالی تھے، مگر یہ اللہ کے نزدیک ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ آپ خدا و رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھیں اور تمام محبتیں ان کے زیر سایہ چلیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم کبھی میری برات عاشقانہ نہیں پا سکتے، میری محبت نہیں پا سکتے جب تک میری راہ میں وہ محبتیں خرچ نہ کرو جو تمہیں پہلے سے ہیں، جو تمہارے بدن سے اٹھی ہیں، تمہاری خواہش سے اٹھی۔ جب تک وہ محبتیں قربان نہیں کرو گے تم اللہ نہیں پا سکتے۔
پھر اللہ ہی نہیں، اللہ نے اس میں اپنے رسول کو بھی شریک کیا۔ کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، مگر اس میں شرط تو نہیں ہے، اس میں تو محبت کا ذکر ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب اللہ اور اس کے رسول سے باقی تمام محبتوں سے بڑھ کر ان کو نہ چاہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، مگر درجہ ایمان کے حصول کے لیے آپ کسی قیمت پہ کوالیفائی نہیں کرتے جب تک اپنی وہ محبتیں قربان نہ کرو جو آپ کے نفسانی اشکال میں موجود ہیں۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دو ہی تو دین کے مقام ہیں، دو ہی تو ہیں دین۔ دین اور کیا چیز ہے؟ خدا کو لا شریک ماننا، رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ کا سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ اس کے رنگ میں رنگے ہو، یعنی رسول کی، اللہ کا رنگ تو رسول پہ مبنی ہے۔ آپ خود کو جدا کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ یہ آج کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ جب تک رسول کی محبت تمہارے آگے، آپ اللہ سے کم ہی رکھتے ہو، آگے مسلمان بہت کم واسطہ رکھتے ہیں، اللہ بہانے بنا بنا کے اس سے دور ہوئے جاتے ہیں، بہانے وہ ملتا نہیں، اس کے حق میں آرگومنٹ کوئی نہیں، وہ سیمنٹکس کا فلسفہ کہتا ہے پیاز کھولتے جاؤ خالی نکلے گا، کوئی کہتا ہے سینس ڈیٹا نہیں، اللہ کے بارے میں ہزار بہانے تم ہیں۔ رسول تو وجود رکھتا ہے نا۔ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا، یہ تو آتی ہے نا۔ مدینہ کرتے کرتے بوڑھوں کے ہونٹ سوکھ گئے، بچوں کی آرزویں اور خواب مدینہ ہے۔ ہر جوان آدمی جو ہے اپنی خوشیوں کی ابتدا اور حکم رسول سے کرنا چاہتا ہے، درود و سلام سے کرنا چاہتا ہے، امن مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ مگر خادم حضرات، آج آپ کا مخالف بھی یہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے مسلمان کس چیز میں اس کا اثر ہے، وہ آپ کو بہکائے گا، آپ کو جذباتی تغیر میں ڈالے گا، ایموشنل کر دے گا، پھر کہے گا ڈیکیڈنٹ اسٹوپڈ، گئے گزرے مسلمان۔ مگر دراصل ان تمام ٹانوں کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ آلسو ٹیک یور پروفٹ ایز اے کامن مین۔ یہ ہے تو چھوڑو جی، بندے ہی تو ہیں، اتنی زیادہ کیوں رسپیکٹ دے رہے ہو؟ اتنا کیا پیار ہے ان سے آپ لوگوں کو؟ اس محبت کے خاتمے کے لیے ہزاروں کتابیں لکھ رہے ہیں، ہزار۔ بھائی ٹھیک ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ٹھیک ہے ہم بھی ان کو بڑھا دوں گا۔ ڈاکٹر آرمسٹرانگ کو دیکھ لو، وہ ایک یہودن لکھی ہے، آپ بالکل ایتھیسٹ ہے، اور رسول اللہ کی تاریخ میں اس نے کتاب پوری لکھی ہے، دی فرسٹ مسلم۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اس کے بارے میں مان، بڑا انسان تھا، اتنا متحمل تھا، اتنا اخلاق والا تھا، خلق عظیم کا مالک۔ کچھ کسر لگا جاتے ہیں کہ جبریل کے بارے میں، کچھ کسر لگاتے ہیں وحی کے بارے میں، سب تھا پر یار پیغمبر نہیں۔ وہ پیغمبر وہ نہیں تھا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جس کے لیے پوری کتاب چلتی چلی آ رہی ہے، ہدایت کے سارے راستے اسی کو جاتے ہیں۔ دیکھو ایک بڑی عجیب سی بات ہے، when I was young I wanted to know about God۔ اس وقت ہمارے بہت سیکولر لوگ تھے، کہتے تھے بدھزم میں صوفی ہے، عیسائیت میں صوفی ہے، ایون جیسی کمیونسٹ کے بھی صوفی ہیں۔ ایون ایک ٹرم نکلی تھی کہ مسٹسزم آف فلیش، یہ ٹرم نکلی کہ یہ جو ہے نا ایتھیسٹ، یہ بھی مسٹیکس ہوتے ہیں۔ کوئی بال کی طوالت پہ ہوتا ہے کہ جتنے لمبے بال ہوتا بڑا لمبا صوفی، جتنا ذرا یہ نشہ کرتا اتنا بڑا صوفی۔ ادھر بھی ایک مسٹسزم تھا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں سوچا کرتا تھا اگر ہر طرف اتنا زیادہ مسٹسزم ہے تو مسٹک نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر تصوف اتنا عام ہے، ہر مذہب سے نکل رہا ہے، ہر طبقے سے نکل رہا ہے،
چھوٹے چھوٹے گروہوں میں سارے مسٹک بنے پھرتے ہیں، مجذوب بنے پھرتے ہیں، تو صوفی نظر کیوں نہیں آتے؟ جو کلندر ہے مسٹک ہے، جو نشے سے زیادہ جس کی رال ٹپک رہی ہے وہ صوفی ہے۔ مگر خادم حضرات مسئلہ یہ ہے، اب کسی مذہب میں کوئی صوفی، اٹس ناٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو، چاہے جو مرضی کا، اب کسی مذہب سے کوئی مسئلہ، بھائی اگر مجھے خدا اگر کرسچینٹی سے آج ملتا، آج کی بات، اگر مجھے کرسچینٹی سے ملتا تو تھوڑی سی ساتھ شراب پینے کی بھی تو اجازت مل جاتی ہے، تھوڑی سی زیادہ اور لبرٹیز بھی مل جاتی ہے، جو کم از کم اسلام تو مجھے نہیں دے گا۔ اسلام تو مجھے جگہ جگہ مشکل میں ڈالی ہوئی ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، ادھر آنکھ نہ اٹھا، ادھر نہ جھکا، بڑے پرابلم ہے۔ جو بیلنسز کو قائم کر لے، ہمیں اپنے مذہب کی کچھ دشواریوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو کیا پڑے ہے یار، میں تو اس موڑ پہ کھڑا ہوں، آتے جاتے جھانک رہا ہوں، صرف دل خوش کر رہا ہوں، ان باتوں کی تو دین اجازت ہے، ہم بڑے تنگ۔ کرسچینٹی میں تو کوئی بھی نہیں۔ اگر کرسچینٹی سے آپ کو خدا مل سکتا ہو پھر اسلام کی کیا نہیں؟ اگر آپ کو کسی ویدانتا کے تجربے سے خدا مل سکتا ہے، بھگوت گیتا سے خدا مل سکتا ہے، باتیں تو ہوتی بڑی معقول ہے، بہت شاندار ہے، بڑی اخلاق والی ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں سے خدا مل سکتا ہو تو اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا کوشچن تو یہ ہے۔ مگر خادم حضرات، وہ لکھنے والے نے نا اپنے رستے خود بند کیے، بڑی مجبوری ہے۔ آئے آپ کو مذہب کی نہیں ضرورت ہے، قطعاً کوئی ضرورت، مذہب تو آداب ہے۔ بعض شریف لوگ ہیں اپنے اندر خود ایسے مہذب عادات پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ مذہبی ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں، صفائی کے اقدار، ٹیسٹ پیدا کر لینا، اعلیٰ ذوق پیدا کرنا۔ یہ تو انسانی سوسائٹیاں فرینچ بڑے نازا ہیں کہ ہم ساری دنیا میں فیشنیبل آئیڈیلز کو لیڈ کرتے ہیں۔ رشید بڑے ہیں کہ ہم نے برابری کے مقاصد کو لیڈ کیا ہوا ہے۔ جرمنز بڑے ہیں کہ ہم آریائی ہیں، اعلیٰ ترین نسلوں کی اقدار رکھتے ہیں۔ مگر خادم حضرات خدا نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی تلاش ہے، جس کو اللہ ڈھونڈنا ہے، اس کو صرف اور صرف ایک رستہ ہے، وہ کیا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ دیکھو بڑا واضح ہے، کتاب والا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، واحد اللہ کی کتاب، اللہ کے لفظ پکار کے آپ کو آواز دیتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر تم میں سے کوئی اسلام کے رستے کے بغیر آیا تو میں قبول نہیں کروں۔ دیٹ از دی پرابلم۔ اب اگر اسلام کے رستے پہ چلنے کے بجائے آپ کسی اور رستے سے خدا کو تلاش کرو گے تو وہ نہیں مانے گا۔ یہ میرا بحیثیت مسلمان فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے رسول کا بھی فتویٰ نہیں ہے، یہ تو اللہ خود کہتا ہے کہ اب اگر تم کسی اور مذہب پہ چل کے آئے تو آپ سوچتے ہو کہ کیا بات ہے کہ اپنے آئیڈیل ضائع نہ کرو۔ خدا مقصد و مطلوب نظر ہے، اللہ ہی مقصد حیات ہے، اس کا رسول کی پابندی تعین ہی مقصد حیات ہے۔ کنفیوز مت ہو جاؤ، اپنے مقاصد کو واضح رکھو۔ اسلام صرف چلنے کا رستہ ہے اور ان کی مجبوری ہے جو خدا کو چاہتے ہیں۔ اگر مجھے آج بھی کسی اور چیز سے خدا مل جائے تو شاید میں اسلام سے گزر جاؤں، مگر افسوس یہ ہے کہ ایٹرنل پابندی لگ گئی ہے اللہ کے حضور سے۔ اب کوئی صوفی صافی کسی قوم میں نہیں پایا جائے گا، آپ کے لیے گائیڈنس آ گئی۔ اب کوئی دعوے دار تصوف کا جو ہوگا جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے حکم کے خلاف ہوگا۔ وہ صاف کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب تم اگر اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ جب اللہ نہیں قبول کرے گا تو کسی صوفیزم کا مسٹکزم کا فائدہ کیا آپ کو؟ اس لیے خادم حضرات
چاہے وہ ایک لسن ابتدا کی زندگی ہو چاہے انتہا کی زندگی ہو، ہمیں دو چیزوں کے معیار رکھنے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر۔ آخر تو ہے ہی وہ، اس کے بعد کوئی پیغمبر قابل تسلیم نہیں ہے، مگر اول اس لیے کہ ساری کائنات کا مقصد جو ہے ایک بندے کو، خاتم حضرات ایستھیٹکس کے رول یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پسند کرتے ہو، محبتیں یہ نہیں ہے کہ 100,000 رستے میں پیدل ملے تو سب سے محبتیں شروع کریں، آخر ایک ہاتھ سے ہو۔ محبت پوزیشن ہے، یہ نظر کے اخلاص ہے، اور اس کے ساتھ دل کا اخلاص شامل ہو جائے تو نظر و نگاہ و قلب کا اخلاص کو محبت ہے۔ محبت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ واحد جذبہ ہے جس کا نیم البدل کوئی جذبہ نہیں۔ اس کی واحد تعریف یہ ہے کہ یہ وہ ایموشن ہے جس کو کوئی اور ایموشن نہیں بدل سکتا، اور اس ایموشن کے لیے آپ کو جو منبع و ماخذ و مرجع ہوا سب سے پہلے ہمارے رسول کی، ہمارے اللہ سے محبت ہے۔ ہمارے رسول کی محبت بھی اسی ضمن میں جاتی ہے۔ اللہ اور رسول میں کتنی محبت ہے، کتاب اس کے لیے آئی، رستے اس کے لیے آئے، خلق اس کے لیے آئے، احمد اس کو کہا گیا، قرآن میں پکار کے کہا کہ سارے بندوں کی باتیں قبول نہیں ہوتی خاتم حضرات، سارے مولویوں کی اذان نہیں سنی جاتی، بعض کی اذانیں سن کے دل کرتا ہے اس کو پیسے دے کے اگلے محلے میں بھیج دے، سارے محلے کو نہیں ہوتی، ساری غزلیں سنی نہیں جا سکتی، گونگے ایک آدھی نکلتا ہے نا، ایک آدھ نکلتا، بندوں میں بھی ایک نکلا، بہت اچھے اچھے بندے نکلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مگر ایک بندہ نکلا، خدا بندہ، خدا ایک درد دے سکتا، تو پال، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پالنے، مجھے کیا ضرورت ہے خدا بننے کی، خدا بندہ خدا ہی درد دے سکتا، مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے خاتم؟ اگر اقبال یہ کہے کہ مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا، خاتم حضرات بندگی میں خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، بندگی میں وجہ یہ ہے وی آر ناٹ کیپیبل، شروع سے لے کے آپ دیکھو اس درویش کو جس نے اسکندر اعظم سے کہا تھا رستہ چھوڑ، تو نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے دنیا کے بادشاہ، رستہ چھوڑ، میرے رستے سے ہٹ جا، یہ جو اللہ کی سفید چاندنی جیسی دھوپ میرے جسم کو سکون دے رہی ہے، تو نے اسے ڈھانپا ہوا ہے، میرے رستے سے ہٹ جا اور اسے مجھ تک پہنچ دے۔ ڈائنوسس تیاریوں پہ جائے نے کیا کیا، اور پھر دیکھو پلاٹانس ایجپٹ والے نے کیا کہا، اے اللہ میری زبان ناقص ہے، میں جس زبان سے بھی تعریف کروں کم ہے، میں جس انداز سے بھی تجھے چاہوں کم تر ہے، ہماری باتوں پہ نہ جا، اپنے کرم پہ جا، اپنی عظمتوں پہ جا، ہماری پستیوں کو مت دیکھ، اپنی عظمتوں پہ۔ میرے رسول کریم نے اس انداز سے خدا کی محبت کا حق ادا کیا ہے کہ بندوں میں سے اس کو بندگی کا حق ملا۔ آپ کو یاد ہے کہ خدا نے اسے رسول کہہ کے خطاب نہیں کیا، نبی کہہ کے نہیں کیا، جب اس کو معراج بات خود اعلیٰ ترین کیفیت وصال ہے، یہ کیفیت وصال ہے، اللہ نے جس بندے کو کتنا قریب لانا چاہا تھا، کعبہ قوسین ودنا، اب عرب لوگ انتہائی قربت میں کعبہ قوسین کا لفظ استعمال، یہ دو بھویں کچھ تو فاصلہ ہوتا ہے، کچھ جڑی بھی ہوتی ہے، کچھ جڑی بھی ہوتی ہیں بھویں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں دوری ہے، کعبہ قوسین او ادنا، یعنی اتنی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی محبت کس کو ملی؟ بندے کو ملی۔ یہ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا، کہ یہ وہ محبوب ہے
جو اللہ کے اتنا قریب ہے، اللہ کو اس سے اتنی محبت ہے، میں کیا اس سے کروں گا؟ مولوی مجھے کہتا ہے زیادہ نہ محبت کرو اپنے رسول، شرک ہو جائے اور نہ لائے شرک کیا ہے کا شرک کو تب ہو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میرے کتنے خدا ہیں، تو میں اسے کہوں وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا، وہ ایک ہی کو مانتا ہوں، مگر یہ کیا تو نے پخ لگا دی کہ تم محمد کو خدائی میں شریک کرتے ہو؟ ہم محمد کو بندگی کی انتہائی محبتوں میں شریک، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا حق میرے رسول نے ادا کر دیا، میرے آقا نے ادا کر دیا، وہ ایسی بندگی ہے کہ جس سے خدائی ٹوٹ کے پڑ رہی ہے۔ اقبال اس موضوع پہ ایک اور بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ بھی آپ کے لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دکھا تو صحیح، اس چلمن کو ہٹا تو صحیح، کچھ تو مجھے ٹیسٹ دے دیدار الہیہ کا۔ تو اقبال بتا کیا کہتے ہیں، کہتے تو بر نخل کلیمی بے تحاشا آتش ہے، کہ تجھے مانگ تو لیا اس بیچارے نے ذرا سا دیدار، کیا مانگا؟ جواب میں تور جلا کے خاک کہا میاں دیکھ لو، احتیاط کرو، اگر یہ دیکھ سکتا تو تم بھی دیکھ لے۔ تو بر نخل کلی میں بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کم تو نہیں، میری اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، خدا اتنا ساتھ تھا کہ جب فرعون کے پاس جانے سے حجاب کر رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی خود یقین دلا رہا ہے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، تو کیوں گھبراتا ہے؟ وہ موسیٰ جب یہ درخواست کرتا ہے کہ اے رب کریم مجھے چہرہ انور کی تھوڑی سی زیارت تو دے دو، تو اقبال کہتا ہے کہ جب اس نے یہ کہا خدا نے کہا تیرا یہ جو درست نہیں ہے، بندگی کا لباس یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا دیدار خدا، اس لیے میں نہیں تجھے دکھا سکتا، ہاں کوئی شبہ ہے تو یہ دیکھ لے سامنے، میں اس پہ اپنے ہلکا سا ایک نقاب کا رخ ہٹاؤں گا، تو دیکھ وہ برداشت کر سکتا، اور تو جل کے سیاہ تو بر نخل کلی میں، کہ تو کلیم جس درخت پہ جس شاخ کے قریب تھا، جب اس نے وہاں سے دعا مانگی کہ مجھے تھوڑا سا حجاب کے ورا لے جا میرے رب کریم، تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ہے، تو اتنی بڑی آگ آ کے گری کہ سب کچھ جلا کے گزر گئی، اور تو بر شمع یتیمی صورت پروانہ، تو دوسرے مصرے میں کہتا ہے ایک تو وہ تھا اور ایک یہ تھا کہ تو بر شمع یتیمی، تو یتیم کی شمع پر صورت پروانہ، کہ تیرا کوئی پتہ نہیں لگتا اللہ میں، کہیں آگ برساتا ہے دیدار کی خواہش، اور کہیں محبت سے جیسے پروانہ گھومتا ہے شمع کے، تیرا جلال و جمال اپنے رسول کے لیے ایسے آتا ہے۔ تو بڑی گستاخیوں کا مقام ہوتا ہے، یہ جرت میتھڈسٹ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، کوئی اہل علم نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کر لو گے بھائی، کیا کرو، ابا کہہ لو گے، اماں کہہ لو گے، جان سے عزیز کہہ لو گے، آنکھوں کا نور کہہ لو گے، کیا کہہ لو گے اپنے رسول؟ خدا تو تم نے نہیں کہہ سکتے نا، آپ کو پتہ ہے خدا جدا ہے، رسول جدا ہے، خالق و مخلوق کی ہمیں ترتیب کو پتہ ہے، اس کے بعد ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے کہ محبت رسول میں؟ کبھی کہو اس کو غیب کا علم نہیں ہے، کبھی کہو وہ بڑے مجبور تھے، ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ کھجور کا پھل کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکمتوں کو حکمت رسول سے غالب سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حرمتوں کو رسول اللہ کی حرمتوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ ریجیلیٹیز ہیں، ان کا تو فیصلہ پہلے ہی رسول اللہ کر گئے، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سختی تمہارے دین میں شامل ہو جائے تو تم بدصورت رہو، اور اگر نرمی تم اپنے
ٹیمپر سے نکال دو گے تو یہ نہیں کہا کہ تم چہرے اور شکل سے خوبصورت لگ، نہیں، اگر تمہارے مزاج میں نرمی داخل ہے تم خوبصورت ہو، اگر تمہارے مزاج میں سختی ہے تو پھر تم بدصورت ہو۔ خواتین حضرات، بی کیئرفل کہ یہ نرمی اور سختی والے رجحان آپ کے رسول کو نہیں پڑے۔ بڑے بڑے پیغمبر آئے، ڈانگ سوٹے سے امتوں کو سمجھایا، سمجھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف صاف، بددعائیں دے دے کے قوموں کو سمجھایا، آگے جلا جلا کے قوموں کو سمجھایا۔ یونس بن متی بھی بددعا دے کے نکلے تھے اور صاحبان کا عذاب سر پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ ایسے محمد رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سر ایک ہی حسن مکمل اور مجسم تھا، وہ حسن کرم تھا۔ اسی لیے خدا نے ملک عظیم کہ اتنا بڑا اخلاق، وہ کون سے اخلاق کی ہمارے لوگ پابندی کر رہے ہیں؟ جو بڑے بڑے اللہ اور رسول کو ماننے والے مسلم کون سے اخلاق کی پابندی کر رہے ہیں؟ کون سی چیز اپنے رسول کی مقدم کر رہے ہیں؟ کون سی صفت انہوں نے پال رکھی ہے کہ وہ دعویٰ شناخت رسول فرماتے ہیں؟ خادم حضرات، if you love somebody تو دل کرتا ہے کپڑے بھی اسی طرح پہنے۔ if you love somebody دل کرتا ہے بال اسی کی طرح رکھے۔ if you love somebody اس کے رنگ ڈھنگ، چلنے پھرنے کی انداز سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اور اہل اسلام کے لیے تھوڑی ایسی شخصیات ہیں، تھوڑی ایسی ہستیاں ہیں جن کے انداز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ آج بھی ہمارے دلوں کے طاقتوں میں ان کی محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو کس چیز کی تھی؟ کون سا انفیریورٹی؟ یورپ کی انفیریورٹی تو میں مانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو کیا سر ہوا ہے، نہیں پتا تو آرمسٹرانگ کی کتاب اٹھا کے 1350 سال جب سے اسلام اٹھا، پروان چڑھا، 1350 سال ہمیں کبھی مشرق سے اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ جوتے مارے گئے، وہ سلطنتیں، بھائی ساری سلطنتیں جن میں آپ عرب بیٹھے کرسچن تھی نا، آپ کا پتا شام کرسچن تھا، انطاکیہ کرسچن تھا، حلب اور یمن، یہ سارے کرسچن تھے۔ وہ چھوٹے سے بنی ارقم کے مکان سے نکلے ہوئے جو مسلمان تھے، انہوں نے بہت اثاثے ان کے لے لیے، مگر مار کے نہیں لیے، مار کے نہیں لیے، اخلاق سے لیے، محبت سے لیے، اعلیٰ اقدار مذہب سے لیے، مگر صدمہ تو ہے ان کو۔ آپ نے کبھی سوچا کیوں جل سڑ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں کہتے ہیں ہر موقع الزام ہم پہ کہ یہ بڑے بےایمان ہیں، بدمعاش ہیں، یہ مارتے ہیں؟ بھائی کون سا مارا ہے تمہیں؟ کون سا تمہیں؟ دیکھو وینس میں بہت بڑے بڑے ہسٹورین کی ایک مجلس کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے اسپین میں 750 برس کی حکومت میں کسی کو زبردستی کرسچن بنائے؟ آپ یقین کرو کہ the entire batch of those scholars said no, not a single Muslim was forcibly converted to Islam. تو اس نے کہا پھر یہ کیا ہوا؟ پہلا سوال تو یہ کیا گیا، تو دوسرا سوال ہو کہ یہ کیا ہوا کہ وہاں ایک مسلمان نہیں بچا؟ ان کا جب کرسچنز آئے، چرچ آیا، پادری آئے، انکویزیشن قائم ہوئی، تو اسلام کی رسومات نہیں، اسلام کا لینے والا بھی قابل قتل سمجھا گیا، اس لیے وہاں کو مسلمان۔ یہ ہمیں سافٹ امیج سکھاتے ہیں، جو کفر از کا بابر خیزت کجا ماند مسلمان۔ امیجن وہ بتانے تو ڈھنگ کے دو، ہماری سافٹ امیج کون سی ہے؟ ایک مسلمان کو پکڑ لیتے کسی جنونی کو، کہتے ہیں اس کے پاس خنجر ہے، سارے مسلمان خنجر لیے پھرتے ہیں۔ یہ ویسٹرن مائنڈ اتنا کمزور ہے، ہیلوسینیٹڈ ہے، obsessional thought کے خوف کے مارے، اس کو پتہ ہے مسلمان پھر چل رہا ہے، مسلمان پھر بلند، میری صلاحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے، نئے حوادث ٹپکنے شروع ہو گئے۔ اور یہ سچ ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا،
سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر اٹھنے والا اب عرب سے نہیں اٹھے گا، اب مشرق سے اٹھے گا. رسول اللہ کی حدیث مبارک کہ یہ لشکر اب مشرق سے. And we are very lucky to be in the east of the west. مزے کی بات یہ ہے کہ we are very lucky to be in the east of the west. ہم مغرب کی مشرق میں ہیں، ہم کعبہ کو مغرب میں لیتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے خادم، یہ وہ سرزمین ہے. اس میں اور بھی ملک شامل ہے، اس میں ٹرانسکشیانا شامل ہے، اس میں افغانستان شامل ہے. بٹ nobody، اگر آپ غور کرو، nobody is as powerful as پاکستان. اور ہمیں بھوک سے مار رہے ہیں، دیکھا فاقوں سے. کیا ایگزیکٹ شیر اقبال کا پورا. یہ فاقہ کرنے والے نا ان کو پھر لالچ دیں گے، یورپ کو مانو، IMF کو مانو، یہ ترک کرو اپنے تمام ایٹمی شیٹمی، ہماری غلامی اختیار کرو، ہم تمہیں روٹی سے بھر دیں گے، ہم تمہارے آسانیوں میں یہی کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال تمہیں موت سے ڈرائے گا، کمی سے ڈرائے گا، اور تمہیں قائل کرے گا کہ اٹ از بیٹر ٹو ایکسیپٹ. ویسے ہے تو لطیفہ بلانا منائے گا اگر کوئی PTI کا موجود ہو. میں پرسوں چوتھ میچ دیکھ رہا تھا، میچ میں پاکستان جیت رہا تھا، تو مجھے نے ایک اعلان پر نظر پڑی کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا فائنل میں خود آنکھ سے دیکھوں گا، نہ ادھر انشاءاللہ پڑا نہ ادھر. تو میں نے قسم اٹھائی کہ آج پاکستان آ جائے گا. میں نہ ادھر انشاءاللہ کہہ رہا نہ کم وقت ادھر انشاءاللہ کہہ رہا کہ میں فائنل میں تمہیں وہاں دیکھنے آؤں. بھائی جب ان کے دل و دماغ میں خیال میں نام نہیں کوئی رہتا، نشان تک نہیں رہتا. ابھی حاکمیت اعلیٰ تمہارے پاس نہیں ہے. حاکمیت اعلیٰ جن کے پاس ہے انہی کے بندے آرام سے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان گردش و آلام و مصائب سے نکل جائے گا. دو مصیبتیں تو ہر انسان میں سے دیکھو، جس مائی لاسٹ ورڈز فار یو، کہ دو مصیبتیں جب سے ہم نے پتہ نہیں کب سے، مجھے تو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. تو میرے استاد تھے جنید بغداد کہا کرتے تھے کہ ولی وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کو یوم الست کا دیدار ہو جائے. وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا مقام تھا جہاں ہم اکٹھے ہوئے، وہ کون سا دن تھا کہ حضور خداوند ہم کھڑے تھے اور پوچھا گیا الستو بربکم، کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا ہاں جانتے. تو جب کہا نا کہ جو ہی ہم نے اپنے دل پہ افغان کی ضرب لگائی تو آرام نہیں ملا، آرام نہیں ملا. جب سے یہ کہہ دیا نا ہم اللہ کو، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی. اس کو کان مار جاتے نا ادھر ادھر، کہتے ہمیں تو نہیں پتا آپ کون ہیں. مگر جب یہ اقرار کر بیٹھے نا، اوپر سے آواز ہے الستو بربکم قالوا بلا، کہا ہاں ہاں کمال ہے جی، آپ کو نہیں جانتے تو اور کس کو جانتے ہوں گے. تو نے کہا چوں بجواب تبل الست تو دلا چو کو سے بلا زدم، جب تیرے الست کے حکم کے جواب میں ہم نے ہاں کہہ دی نا، اس دن کے بعد یہ حال ہے ہم خیمہ زد بدر دلم سپہ خشم و بلا. تو ہمارے دلوں پہ سپہ غم و خشم و بلا تمام آفات و مصائب میں دے رہے. ایک تو یہ غلطی ہوگی کہ اس دن بلا کہہ بیٹھے. اب بلا سے واسطہ، وہ بلا عربی کی ہے، یہ بلا اردو پنجابی. اب بلاؤں سے واسطہ، بیماریوں سے واسطہ، دکھ سے واسطہ، درد سے واسطہ. ہم نے شاید ہر قسم کی اینٹائی ہیپینس چیزوں میں اپنا کمال حاصل. کیپ ان ٹچ، مائی ایڈوائز ہے کیپ ان ٹچ، پیپ بیک. تم پلٹ آؤ گے ہم پلٹ آئیں گے، تم لوٹ جاؤ گے ہم بھی لوٹ جاؤ گے. تو کوشش کرو کہ پلٹاؤ اختیار. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ایک برگر کے لیے آپ 3 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، 3 مہینے نماز میں کھڑے رہ لیے تو نوٹ کرو، رسم کے طور پہ نہیں.
یہ کو میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، آنکھ میں صلاح تعالی ذکری، میں اس کی یاد کے لیے جا رہا ہوں، اور ضرور تھوڑا بہت عادت ذہن بنا لو. بائے وہ مجھے پھر غالب کا شعر یاد آتا، جو مرضی کرتے تھو، اچھل کود، کوئی خدا تم ان چیزوں سے حدود کے انہیں کسی چیز سے نہیں روکتا. کھیلو کودو ہنسو کھیلو مارو پیٹو جو مرضی کرو، مگر ایک کام ضرور، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. کوشش کرو تھوڑا صبح دوپہر شام کہیں اللہ کو یاد کرو، تم اس کو تھوڑا یاد کرو، وہ تمہیں بہت یاد کرے گا، پلٹ کے آئے گا، مہذب اور محبت سے تمہیں دیکھے، تمہاری تہذیب بدل جائے، شان بدل جائے، تمہارے دل کے تاثرات بدل جائیں گے، بچوں کی فکریں نہیں رہیں گے. وہ عالم کل کا مالک ہے، وہی ایموشن کنٹرول کرتا ہے، وہی احساسات پہ گرفت. کیا عجیب بات ہے کہ تم بیمار ہو، کیا عجیب بات ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر مرض دیتے ہیں، چیزیں مرض دیتی ہیں، حالات مرض دیتے، نئے میں ہی مرض دیتا ہوں. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ہی شفا دیتا ہوں. اور اصل کو تو چلے جاؤ، اصلیت تو دیکھ لو، کاج آف اوریجنل ایفیکٹس پا جاؤ گے نا تو تمام اس بزم غم و احلام سے گزر جاؤ گے. I wish inshallah ta'ala may Allah grant you a very very keen love with him. اور اسباب سے صاحب الاسباب کو رجت کرو. محبت آپ کی بنیاد ہے، اساس ہے. اسلام کی بنیاد سلامتی، امن اور محبت پہ ہے. اللہ تم سب کو عطا فرمائے. اور ان میں سب سے بڑی زمینی چیز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، بہت بڑی باعث رحمت ہے کہ بہت بڑی نجات عطا کر گئے. شفاعت کے ضمن میں حد ہی ہو. کون باپ جو ہے بیٹے سے آگے نظر رکھتا ہے؟ بہت بڑا ہوا پوتے کا خیال رکھ لیا. کون باپ ایسا ہے جو قیامت تک آنے والے اپنی مانوی اولاد کی خیرات چاہتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت اپنے اچھے لوگوں کے لیے نہیں، ان کو ان کے اعمال پہ چھوڑ دیا. میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے آخری گناہ گار کے لیے چھوڑ دیا. جب وہ آئے تو میں ان کو ان کے لیے شفاعت کروں. یہ مولوی قادری والی بہن جس سے پڑھے گا کہا تھا اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، بڑا مشہور بیان ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کے رسول کی شفاعت سے محروم ہوں. اور میں کہتا ہوں 10,000 مرتبہ جھوٹ بولو مگر اس کی شفاعت سے نہ محروم ہونا. اللہ آپ کو پناہ میں رکھے وساوت سے، غلط الفاظ کے استعمال سے، اور غیر شناسہ علماء کی تحقیق سے. وما علینا الا البلاغ. Thank you so much. Thank you.